جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ پروگرام اپنے مقصد کے اعتبار سے نہایت ہی کامیاب پروگرام ہے، اور ہمارے علماء کرام نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں متعلقہ موضوع پر روشنی ڈالی۔ اللہ کرے کہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور علم دین کے سلسلے میں جو لوگ یہ ہمارے علماء کرام کمر بستہ ہے کہ بھی ہر طبقے کہ جو ہے افراد کے لیے تعلیم کا نظم ہے۔ ویسے یہ جو عصری اور دینی علم کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے، اس میں دو تین وضاحتیں ذہن میں رکھیے۔ قرآن میں جہاں بھی علم کا تذکرہ ہے، اس سے علم شریعہ مراد ہے، سمجھیں؟ اور یہ جتنے عصری اور دنیاوی ہم لوگ علوم کہتے ہیں، یہ فنون ہے، علوم نہیں ہے، فنون۔ اب یہ کہ جیسے مولانا انیس صاحب نے حضرت کا مقولہ نقل فرمایا کہ فنون کا حاصل کرنا یا علوم کا حاصل کرنا، اس کا مقصد اگر صحیح رہے گا تو وہ سب دینی عمل کرنا ہوگا، اور اگر مقصد غلط ہوگا تو دینی علوم بھی حاصل کرنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور وہ غلط ہی ہوگا۔ اس وجہ سے قرآن اور حدیث میں جو علوم ذکر کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علوم کی تشریح فرمائی، اور انما بعثت معلما سے جس کا جو مراد ہے وہ علوم شرعیہ ہے، سمجھیں؟ اب رہا یہ کہ یہ دنیاوی جو علوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی علوم کا تعلق دنیا سے ہے، اور دینی علم کا تعلق تین عالم سے۔ دنیاوی علوم جو ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک کے چلتے ہیں۔ آدمی کی نبض دیکھے گا ڈاکٹر، نبض دیکھنے کے بعد جب نبض بند ہو جائے گی، ڈاکٹر بند ہو جائے گا۔ اب کوئی گولی نہیں دے گا، اب کوئی انجیکشن نہیں دے گا، اب وہ بولے گا بھائی آپ لے جاؤ، اب آپ اس کو لے جاؤ، سمجھیں گے؟ تو دنیاوی علوم ختم ہو جاتے دنیا کی حد تک، اور دینی علوم تین عالم سے تعلق رکھتے ہیں: عالم ناسور یا عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، سمجھیں؟ دینی علم کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور عالم برزخ سے بھی ہے، کہ قبر میں جانے کے بعد بھی یہ دینی علوم والے آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بھئی قبر میں کیا ہونے والا ہے، اس کی بھی تیاری کرو۔ اس کے بعد آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اللہ سب کو قبروں سے اٹھائیں گے، تو یوم جو ہے عالم آخرت۔ تو دینی علوم کا تعلق تینوں عالم سے، عالم دنیا سے بھی، عالم برزخ سے بھی، اور عالم آخرت سے بھی۔ اس وجہ سے اس کی زیادہ ضرورت ہے، سمجھیں؟ ان علوم کو حاصل کرنے والے دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، دنیا میں بھی پرسکون رہیں گے، دنیا میں بھی ایک دوسرے کے حقوق جو ہے ادا کریں گے، تو چین و سکون سے رہیں گے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن کے، اور قبر میں بھی آرام سے سوئیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اعزاز اور اکرام عطا فرمائے گا۔ خیر، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس پر لکھا ہے خلق الحیوان ارزا وخلق الانسان طولا۔
حیوان جو ہے ان کو ارزن ایسا پیدا کیا. کیسا؟ پہلے اس کا منہ، پھر اس کا پیٹ، اور پھر اس کے بعد اس کی شرمگاہ. بیل کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، بکری کو دیکھو، یہ سب ایسے. اور انسان کو طولاً ایسا پیدا کیا. پہلے دماغ، پھر زبان، پھر دل، اور پھر پیٹ، اور پھر شرمگاہ. سمجھے؟ سب سے پہلے دماغ، اس کے بعد زبان، اس کے بعد دل، اور چوتھے پانچویں نمبر پر پیٹ اور شرمگاہ. جانور کھائے گا، پیٹ بھرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، مر جائے گا. بس یہی کام ہے، کھانا، پیٹ بھرنا، اپنی ضرورت پوری کرنا، بس اسی کو لے کر جی رہا ہے. انسان ایسا نہیں. انسان کا دماغ ہے. جانور کا بھی دماغ رکھا ہے، بھیجا ہمارے کھانے کے لیے. اس کا بھیجا کچھ کرنے کے لیے نہیں، ہمارے کھانے کے لیے. ہمارا بھیجا کسی کے کھانے کے لیے نہیں. سمجھے نہیں؟ ہمارا دماغ کچھ کرنے کے لیے، بہت کچھ کرنے کے لیے. سمجھے؟ اس کے بعد زبان، اور اس کے بعد دل. سمجھے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا پیدا کیا. دماغ چلائے گا، زبان چلائے گا، دل چلائے گا، پھر بعد میں پیٹ کا سوچے. سمجھے؟ پھر یہ نمبر 2، چوتھے اور پانچویں نمبر. دنیا کا نیچے سے چلتی ہے. سمجھے؟ وہ اوپر تک آنے تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. سمجھے؟ اللہ رب العزت نے انسان میں 2 صلاحیتیں رکھی. ایک ہے حیوانیت، دوسرے ہے ملکوتیت. حیوانیت کا تعلق زمین سے. حیوان جیسے ہے نا، ان کا سب کا تعلق زمین سے. چارہ کھائیں گے، یہیں پیدا ہوں گے، چارہ کھائیں گے، یہیں رہیں گے، یہیں مر جائیں گے، زمین میں چلے جائیں گے. سمجھے؟ تو ایک اس کا حصہ حیوانیت کا. انسان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، دوا اس کی وہ بھی نیچے سے آتی ہے، کپڑا بھی نیچے سے بنتا ہے. لیکن اس کا ایک تعلق اوپر سے، وہی سے. اس کے اندر روح آتی ہے. روح نیچے سے نہیں آتی، روح اوپر سے آتی ہے. جب انسان میں روح آتی ہے تو انسان بنتا ہے، حرکت کرنا شروع کرتا ہے. سمجھے؟ تو اللہ نے اس کے چلنے کے لیے، بننے کے لیے احکامات بھی اوپر سے بھیجے. قرآن اوپر سے نازل ہوا ہے. سمجھے؟ اور انسان کی روح مرنے کے بعد زمین میں نہیں جاتی، اوپر جاتی. تو اس میں 2 صفتیں ہیں، ایک روحانیت اور ایک حیوانیت. حیوانیت کا تعلق دنیا سے، کھائے گا بھی، رہے گا بھی، مکان بھی بنائے گا، ڈگریاں بھی حاصل کرے گا، ڈاکٹر ماسٹر بنے گا. سمجھے؟ یہ حیوانیت. اور روحانیت کا تعلق اوپر سے. قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا. قرآن پڑھے گا زبان سے، سمجھے گا دماغ سے، بٹھائے گا دل میں. سمجھے؟ دل میں. یہ یہاں سے علماء کی بستی. سمجھے؟ اور نیچے خادمین، پیٹ خدمت کرنے والا، ہاتھ پیر خدمت کرنے والے، پیر خدمت کرنے والے، دل یہ سب کا سردار. سمجھے؟ اس کا تعلق اوپر سے. جب تک انسان کا تعلق اوپر سے رہے گا وہ کامیاب رہے گا، ملکوتیت اس میں آتے رہے گی. سمجھے؟ اور جب اس کا تعلق صرف دنیا سے رہے گا وہ ناکام رہے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. انسان کو ہم نے اچھے سانچے میں ڈالا، اور پھر اگر انہیں عمل اور نیک عمل اور ایمان نہیں کیا تو اسفل سافل میں ہم اس کو پہنچا دیتے. تو خیر تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں، صرف کہنا ہی ہے کہ بھئی انسان میں جو ملکوتیت ہے، اس ملکوتیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے؟ اور یہ ملکوتیت انسان کو علم دین سے حاصل ہو. سمجھے؟ علم دین آپ حاصل کریں گے، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. سمجھے؟ اسی کا نظام یہ چلایا جا رہا ہے. لڑکیوں کو پڑھا رہے، لڑکوں کو پڑھا رہے،
عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، مردوں کو پڑھا رہے ہیں، بالغین کو، نابالغین کو، سب کو پڑھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس نظام سے وابستہ ہو جائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔